السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ جود و سخاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے سخی تھے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ہم باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ فأقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا۔ کورس کا تعارف آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ہمارے اس کورس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ کچھ آیات بھی شامل ہیں، جبکہ احادیث میں صرف صحیح احادیث کو کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہر خلق کو یا اچھے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ہم علمی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں، جس میں درج ذیل عناوین شامل ہیں۔ سب سے پہلے لفظی اور اصطلاحی تعریف، نمبر 2 شریعت اسلامیہ میں اس کا مفہوم کیا ہے، نمبر 3 اس کے مد مقابل جو برا اخلاق ہے وہ کون سا ہے، اور نمبر 4 اس کی اہمیت و فضیلت میں قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں، اور نمبر 5 کہ اس اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ جی تو آج کا موضوع بھی انشاءاللہ انہی 5 عناوین کے اندر درج ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے جود و سخاوت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، اجود الناس۔ اور آپ یہ جو تفصیلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آپ جو ہمارا بہادری اور شجاعت کا سیشن تھا اس کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس تھے، اجود الناس تھے اور اشجع الناس تھے۔ تو ان 3 صفات میں انہوں نے ایک صفت ذکر کی تھی اجود الناس۔ کیا مطلب اجود الناس؟ مطلب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور جواد۔ یہ جو سخاوت اور کرم تھا یہ عرب لوگوں کی ایک باقاعدہ صفت تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ عرب لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ رات کے وقت جب کسی صحرا کے اندر پڑاؤ ڈالا کرتے تو قافلے کے قریب آگ کو جلا دیا کرتے تھے۔ عرب کی تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اس آگ کو جلانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اگر کوئی رستہ بھولا ہوا یا کچھ لوگوں کا گروہ یا کوئی اکیلا فرد کچھ اشخاص کی تلاش میں ہے، صحرا کے اندر گم ہو چکا ہے، تو وہ آگ اور روشنی کو دیکھ کر اس طرف آئے اور یہاں پر آ کر اپنی زادِ راہ کی ضرورت کو پورا کر لے، کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کر لے، یا اگر قافلے کے ساتھ ملنا چاہے تو مل جائے۔ تو ان کی یہ عادت بھی ان کی کرم اور سخاوت پر دلالت کرتی ہے۔ دین اسلام نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ نہ صرف یہ بلکہ عرب لوگوں کو دین اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے ہی ان کو جود و سخاوت کا صحیح مفہوم بتلایا کہ اصل میں سخاوت کس چیز کا نام ہے۔ دین اسلام نے ان کو اس چیز کا مفہوم بتایا کہ اصل میں سخاوت کس چیز کا نام ہے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سخاوت کا کیا مفہوم ہے۔ تو جود و سخاوت آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ 5 موضوعات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہوگا لفظی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، نمبر 2 شریعت اسلامیہ میں اس کا مفہوم کیا ہے، نمبر 3 جود و سخاوت کے مد مقابل اس کے اپوزٹ جو برا اخلاق ہے وہ کیا ہے، اور نمبر 4 کہ اس کی اہمیت میں قرآن و حدیث کے دلائل کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ضمن میں 5 آیات اور 4 احادیث کو ذکر کیا جائے گا، اور 5واں موضوع یہ ہوگا کہ جود و سخاوت کے ذریعے ہم اپنی سوشل لائف کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کیسے تبدیلی یا بہتری لا سکتے ہیں۔ جی
تو سب سے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے جود۔ یہ جو لفظ ہے جود اور سخاوت، یہ دونوں ہم معنی ہیں، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اس جود کا ڈکشنری میں، یعنی مطلب اس کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے۔ لفظ الجود فعل جادہ یجوزو سے اسم مصدر ہے، تو پتہ چلا یہ جو لفظ ہے الجود یہ اسم ہے، اور اسم کی بھی کون سی کیٹیگری ہے؟ اسم مصدر ہے۔ یہ عربی زبان میں الجود کا لفظ جو موسلا دار بارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مطلب جو لگاتار تیز بارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی الجود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں الجود کے جو ہم معنی یا قریب المعنی، جو اس کے معنی کے قریب دوسرے الفاظ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 السخاوہ، جسے آپ اردو میں سخاوت کہتے ہیں۔ نمبر 2 الکرم، اردو میں اسے کرم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 البذل، اور اسے اردو میں خرچ کرنا کہا جاتا ہے۔ السماحت، تو یہ 4 الفاظ ہیں عربی زبان کے جو اس کے ہم معنی یا قریب المعنی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر معنی بھی ہیں، جن میں سے ایک الانفاق کا لفظ بھی ہے۔ الانفاق، تو دیگر معنی بھی اس کے ہم معنی یا قریب المعنی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تھی اس کی لفظی تعریف۔ اب آتے ہیں اصطلاحی تعریف کے اندر۔ جی، امام جرجانی، پچھلے سیشن میں بھی امام جرجانی کا ذکر ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو امام گزرے امام جرجانی، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے التعریفات، مطلب جو شریعت اسلامیہ کے اندر جتنی ٹرمز تھی یا جتنی اصطلاحات یوز ہوتی تھی، مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، انفاق، اس کے علاوہ دیگر اخلاق اور جتنی بھی ایسی اصطلاحات ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر ایسی چیزوں کی تعریف، ڈیفینیشن ذکر کر دی۔ تو بڑی خوبصورت کتاب ہے عربی زبان کے اندر۔ تو وہ جود کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ امام جرجانی کہتے ہیں الجود صفت، جود ایک صفت کو کہتے ہیں، ہی مبدأ افادۃ ما ينبغي لا بعوض، یہ اصل میں ایک اصول ہے، ایک ایسی صفت ہے، الجود ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے جس کی بیسک ہی اس چیز پر ہے کہ دوسروں کو جو فائدہ چاہیے وہ فائدہ انہیں پہنچایا جائے، دوسروں کو جو فائدہ چاہیے وہ فائدہ انہیں پہنچایا جائے، لیکن لا بعوض، عوض کے بدلے میں نہیں، کسی چیز کے بدلے میں نہیں۔ یعنی آپ جو کسی کو فائدہ پہنچائیں تو یہ نیت نہ ہو کہ یہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا، میں اسے دے رہا ہوں، ریٹرن کیا آئے گا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے یہ ریٹرن تجارت میں ہوتا ہے، لین دین میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں سخاوت دکھانا، اس کے اندر ریٹرن کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس وجہ سے تعریف کے اندر یہ چیز شامل ہے، لا بعوض۔ اللہ اکبر۔ دوسری تعریف دیکھیے، وقیل، اور کہا گیا، ہوا صفت، یہ ایک ایسا وصف ہے، تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغیر عوض، یہ ایک ایسی صفت ہے جو اپنے صاحب کو، مطلب جس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، اس کو مجبور کر دیتی ہے کس چیز پر؟ جس چیز کو خرچ کیا جانا چاہیے اس کے خرچ کرنے پر، اور وہ خیر میں سے ہو، لیکن لغیر عوض، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے۔ اللہ اکبر۔ خیر کو، بلائی کو صرف کرنے کا نام جود و سخاوت ہے، لیکن بغیر کسی عوض کے۔ جس انسان کو جو فائدہ چاہیے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، لیکن عوض کے بغیر، یہ کہلاتا ہے جود و سخاوت۔ دیکھیے اگر عوض آ گیا تو یہ جود و سخاوت نہیں رہی، یہ جود و سخاوت نہیں رہی، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ڈیفینیشن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ کتاب کا نام، جو کتاب میں نے کہا امام جرجانی کی کتاب ہے جس کے اندر تعریفات ذکر ہیں، حافظ معاذ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ چیٹ میں لکھ بھی دیں گے۔ التعریفات، اس کتاب کا نام ہے التعریفات۔ جی آگے چلتے ہیں، اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، بلکہ دوسرے موضوع سے پہلے ایک کوئز لے لیتے ہیں۔ ایک پول آپ کے سامنے لانچ ہوگا 4 آپشن کا، ذرا دیکھیے کہ
ان چاروں میں سے کون سی آپشن درست ہے؟ جو الجود کا لفظ ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں؟ تو پول آپ کے سامنے لانچ ہو چکا ہے، 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، چاروں آپشن میں سے درست کو انتخاب کیجئے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیسیوں کی تعداد میں جوابات موصول ہو رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو اسسٹنٹ ٹیچر حافظ معاذ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کی سلائیڈز کی تیاری میں، علمی مواد کو جمع کرنے میں الحمدللہ انہوں نے میری معاونت کی۔ اللہ رب العزت ان کو اور پوری ٹیم کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں آج ان کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے چل کر انشاءاللہ۔ تو چلیے ٹائم آپ کا ہو چکا، یہاں پر میں پول کو روکتا ہوں، رزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 42 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے، 42 لوگوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ 13 لوگ ہیں جنہوں نے آپشن نمبر 2 کو سلیکٹ کیا، فیل ہے، اور 5 لوگ ہیں جنہوں نے آپشن نمبر 4 کو سلیکٹ کیا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کچھ تو ہے۔ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان تینوں میں سے لازماً کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چوتھی تو کوئی چیز نہیں ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ کل 60 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، باقی لوگ پتہ نہیں کیوں پولنگ میں حصہ نہیں لے رہے، باقی جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں سب پولنگ میں حصہ لیا کریں، فیس بک کے لوگ کمنٹس کے اندر جواب دیا کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ رزلٹ روک کر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو درست جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 یہ اسم ہے۔ دیکھیے آپ کو شروع میں الف لام نہیں دکھائی دے رہا، الجود، جیم سے پہلے الف لام ہے، تو جس بھی ورڈ کے شروع میں الف لام آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، وہ ناؤن ہے، عربی زبان میں وہ اسم ہے، اسم کی علامات میں سے ہے۔ سائنس آف جو ناؤن ہے، ناؤن کی جو علامات ہیں ان میں سے کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، تو یہاں پر الف لام آیا مطلب پتہ چلا یہ اسم ہے۔ اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ سخاوت صرف کسی مال و اشیاء کا دینا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، صدقہ خیرات کچھ بھی ہے، یا کوئی مال و دولت ہے، کچھ بھی ہے، یہ صرف یہ دینے کا نام سخاوت نہیں ہے، یہ تو سخاوت کی ایک قسم ہے۔ سخاوت ایک عام لفظ ہے، کامن ناؤن ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ دوسرے کو دے، جیسا کہ مال، علم، نصیحت، وقت، صلاحیت، مدد، یہ تمام چیزوں کے اندر کسی کو فائدہ پہنچانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتی ہے۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں میں کیسے سخی بنوں، میں کیسے جواد بنوں، میرے پاس تو مال و دولت ہی نہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں جسے آپ خیر کے کام میں صرف کر سکیں؟ آپ ذرا غور کیجئے، اس وقت کیا میری ٹیم کے اندر الحمدللہ اس وقت 6 لوگ میرے ساتھ دیگر برادر سسٹر موجود ہیں ماشاءاللہ، تو کیا یہ سارے لوگ میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، پڑھا رہا میں اکیلا ہوں۔ وہ ان سب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف کر رہے ہیں، کسی کی صلاحیت ہے مارکیٹنگ کی تو آپ تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، یہ بھی سخاوت کہلاتی ہے۔ کسی کی صلاحیت ہے زوم کے بڑے ماہر ہیں، وہ زوم کو دیکھ رہے ہیں اور ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنی صلاحیت کے اندر وہ سخاوت کر رہے ہیں۔ کسی کی صلاحیت ہے وہ چیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس کو چلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے ہماری سسٹرز، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ماشاءاللہ ٹائم سے آپ کے پاس ریمائنڈر سینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تو صلاحیتیں ہیں جو وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی سخاوت ہی کہلاتی ہے، بولے یہ بھی سخاوت ہی کہلاتی ہے۔ کسی کو یعنی جو چیز آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، آپ اس کو صرف کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں سخاوت کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، سخاوت کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو موجود مال ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھنا، ان کی جیبوں کی طرف نہ دیکھنا، اور اس مفہوم میں
یہ جو سخاوت یا جود کا لفظ ہے یہ غنا کے بھی قریب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، جس کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہے غنی وہ نہیں ہے، اس کو غنا نہیں کہتے۔ ولیکن الغنا غنی النفس، بلکہ غنا تو انسان کے نفس کا غنی ہونا ہے، نفس کا بے نیاز ہونا، اس چیز کا نام غنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ بولیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جائیں گے۔ کتنا آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ، قاعدہ اور ایک قانون بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر آپ سخی ہونا چاہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا الحمدللہ۔ دنیاوی مال و دولت، رشتہ دار، احباب، جاب، نوکری، پیشہ، جو کچھ اللہ نے میرے لکھ دیا الحمدللہ میں اس پر راضی ہوں، الحمدللہ میں اس پر راضی ہوں، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑا آسان کلیہ اور قاعدہ۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا موضوع تھا آج کا۔ تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جود و سخاوت کے اپوزٹ جو برا اخلاق ہے وہ کیا ہے۔ تو جود و سخاوت کے مقابلے میں جو خلق سیئہ ہے وہ ہے شح، ہا کے ساتھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شح۔ اور اسی طرح بخل، بخل جس کو آپ اردو میں بخیلی کہتے ہیں، بخل یا بخیلی یا شح، عربی زبان میں بخل یا شح کا لفظ استعمال کیا گیا جود و سخاوت کے اپوزٹ جو برا اخلاق ہے، جس کا مطلب ہے کنجوسی یا بخیلی۔ البتہ شح اور بخل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، مثلا مال و دولت ہے، کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں آپ انہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر کنجوسی کرنا یہ بخیلی کہلاتا ہے۔ جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ان چیزوں میں کنجوسی کرنا یہ شح کہلاتی ہے، جیسے نصیحت ہے، مشورہ ہے، صلہ رحمی وغیرہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو یہ بولیں یہ شح کہلاتا ہے۔ شح، اس کی تفصیل بھی اگلی سلائیڈ میں آ رہی ہے۔ شح یہ بخیلی کا بھی ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا کی ہے آپ اس کے اندر بھی بخیلی سے کام لیں۔ آپ کا ایک مسلمان بھائی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ذرا مجھے بھی یہ سکھا دیجئے، مجھے بھی بتا دیجئے، آپ اس کے اندر بخیلی سے کام لیں، یہ شح کہلاتا ہے، کیونکہ آپ کی وہ صلاحیت، آپ کی وہ جو سکل ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، آپ اس کے اندر بھی بخیلی سے کام لیتے ہیں، یہ شح کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شح یا بخل ہے اس کے مفہوم کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں؟ یہاں پر 6 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ مال کی ایسی طمع یا لالچ جو انفاق فی سبیل اللہ میں رکاوٹ بنے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں رکاوٹ بنے، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ بخل یا شح۔ نمبر 2، دینے کے بعد احسان جتلانا، کسی کو کوئی چیز دے دی اور پھر احسان جتلایا، یہ بھی بخل ہی کی ایک قسم ہے۔ ناپسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، جو چیز خود پسند نہیں ہے تو چلیں اب یہ مال اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں تو اس کی اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ بعض اوقات یہ مذموم نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اس میں عیب بھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلیں اب یہ میرے سر سے بھی اتر جائے اور میں نیکی کو بھی حاصل کر لوں، نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نمبر 4، فقراء اور سائلین کو جھڑکنا، ان کے ساتھ انتہائی غصے اور برے اخلاق سے پیش آنا، دکھلاوے کی غرض سے سخاوت کرنا۔ مطلب یہ جو تعریف میں چیز گزری، سخاوت کی تعریف کے اندر یہ بات ہے کہ عوض کے بدلے میں کسی سے سخاوت نہ کی جائے، یہ لالچ نہ ہو کہ واپس ریٹرن کیا آئے گا میرے پاس،
ریٹرن کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. کیونکہ سخاوت کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اگر سخاوت کے اندر ریٹرن کی نیت ہے تو یہ سخاوت نہیں ہے بلکہ یہ بخل ہے یا شح ہے. دنیاوی فائدے کے لیے سخاوت، اس لیے کوئی شخص سخاوت کرے کہ وہ بھی اس سے بینیفٹ فائدہ حاصل کر سکے، یہ بھی سخاوت نہیں ہے، یہ اصل میں بخیلی ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ بخیلی ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ تیسرا موضوع چل رہا ہے. مزید اگلی سلائیڈ دیکھیے. یہ جو شح ہے یا بخل، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو کہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا باعث بنا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح، تم شح کی صفت سے بچ کر رہنا. ایاکم کا کیا مطلب ہے؟ اجتنبو، بچ جاؤ اس سے. فإنما ہلک من کان قبلکم، بے شک جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے. کیسے ہلاک ہوئے؟ بالشح، شح کے ساتھ وہ ہلاک ہوئے. آمرہم بالبخل فبخلوا، یہ جو شح کا وصف تھا اس نے انہیں بخیلی کا حکم دیا تو انہوں نے بخیلی کی. وآمرہم بالقطیعۃ، یہ جو شح تھا اس نے انہیں، قطیعہ کا مطلب ہے قطع تعلقی کا، رشتے ناتوں کو توڑنے کا حکم دیا، انہوں نے رشتے ناتوں کو توڑا. فقطعوا، انہوں نے توڑ دیا. وآمرہم بالفجور ففجروا، یہ جو شح تھا اس وصف نے انہیں گناہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے. تو پتہ چلا یہ جو وصف ہے بخیلی کا بھی ایک اعلیٰ ترین، یا بخیلی کا بھی ایک سب سے اخیر درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کفار کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، جو اللہ نے انہیں فضل دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں. جو اللہ نے انہیں فضل دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. پتہ چلا یہ اوصاف اہل ایمان کے اندر نہیں ہو سکے. جس کے دل کے اندر پختہ اور سچا ایمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر بخل اور شح جیسی صفات نہیں آ سکتی. اور اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 37. تو یہ جود و سخاوت کے اپوزٹ جو برا اخلاق تھا بخل کا، اس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث، ایک آیت اور اس اخلاق کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے مفہوم کے اندر آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھی. آج کے چوتھے موضوع کی طرف جاتے ہیں اور وہ چوتھا موضوع یہ ہے کہ یہ جو جود و سخاوت کا اچھا اخلاق ہے، وصف ہے، اس کی اہمیت میں قرآن و سنت کے کیا دلائل ہیں. قرآن مجید کے دلائل سے 5 آیات کو ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 4 احادیث کو ذکر کیا گیا. تو چلیے ان آیات کا ترجمہ، تفسیر یہ ہم سنتے ہیں. سب سے پہلی آیت سورۃ السبا کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کرتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ کرتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو، من شیئن، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ لفظ اگر نکرہ ہو، مطلب کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے اور اس سے پہلے من آ گیا تو بات کے اندر انتہائی عموم پیدا ہو گیا. وما انفقتم من شیئن، جو بھی چیز تم خرچ کرو، فہو یخلفہ، تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ دینے والا ہے. وہو خیر الرازقین، اخلاف ہوتا ہے ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز، مطلب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا، دنیا میں یا دنیا اور آخرت دونوں میں.
یا صرف آخرت میں. تینوں طرح بدلے ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ پہلا درجہ ہے، یا صرف دنیا میں اور آخرت میں نہیں، خاص کر اگر ریاکاری وغیرہ اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یا پھر صرف آخرت کے اندر اور دنیا میں نہیں. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ یقین جانیے جب میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ہمارے علماء کرام پر اللہ رب العزت رحم فرمائے، کیا خوبصورت تفاسیر قرآن مجید کی آیات کے اندر کیا کیا نقطے لے کر آتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین میں سے کسی نے کہا کہ اگر کسی پر رزق کی تنگی آتی ہے، معیشت کی تنگی آتی ہے، تو بالکل بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ان ربی، بے شک میرا رب. الفاظ دیکھیے، اپنائیت دیکھیے. ربی، لفظ رب کے آخر میں یا ضمیر متکلم کی. ربی، بے شک میرا رب. یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے. مطلب تنگ بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے. شاید اس میں میری کوئی اصلاح مقصود ہے، شاید کہ رزق کی تنگی کے ساتھ میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر سکوں. اللہ اکبر. تو اگر تنگی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور یہی تو تقدیر پر ایمان رکھنا کہلاتا ہے. جو 6 ایمانیات یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان میں سے چھٹا کیا ہے؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو تقدیر پر ایمان لائے، وہ اچھی ہے یا بری ہے اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہے یا شر ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ لکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. تو یہ پہلی آیت ہے. اگلی آیت کی طرف چلیے. اگلی آیت ہے، 3 آیات ہے سورۃ التغابن کی، 3 آیت نمبر 16، 17 اور 18. اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، کہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے. خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی نفس کی لالچ سے، شح سے بچا لیا گیا جس کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جو اپنی نفس کی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعفہ لکم، تو وہ اللہ تمہیں دگنا لوٹائے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. حلیم، وہ بڑا نرم بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہری اور چھپی، غیب کا مطلب چھپی باتیں، شہادہ ظاہری، چھپی ظاہری تمام باتوں کو جاننے والا ہے. العزیز، وہ غالب ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. اللہ اکبر. وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ خیر کا کام جس میں خرچ کرنا شریعت کے اندر مشروع ہے، وہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، تمام اقسام اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ قرض حسنہ کہلاتی ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی قرض حسنہ ہے. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرض حسنہ ہے. اور میں نے کہا کہ سخاوت کو صرف مال کے ساتھ خاص نہیں کرنا، آپ کوئی اپنی صلاحیت اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، وہ بھی قرض حسنہ ہے. آپ نصیحت اور مشورے کے اندر کسی کی خیر اور بلائی چاہتے ہیں، یہ بھی سخاوت کہلاتی ہے، یہ بھی قرض حسنہ ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھو کوئی بھی نیکی کی قسم ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ ان نیکیوں کا قدردان ہے. اگلی آیت کی طرف چلیے. سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، بارک اللہ فیکم، سوال آیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ٹاپک سے متعلق نہیں تھا، اس وجہ سے میں اس کی تفسیر میں نہیں گیا.
بہرحال اب سوال آیا تو آپ تفسیر سن لیجئے. قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کہ جو تم تمہاری نفسوں میں ہے اس کو ظاہر کرو چھپاؤ اللہ تمہارا اس پر محاسبہ کرنے والا ہے جو تمہارے دلوں میں بھی ہے. اب یا پھر دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ہم کیسے ویسے ڈر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ویسے تقوی کا حکم دیا جیسے کہ حق ہے، اللہ کے رسول ویسے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ان کی آسانی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کر دی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. مطلب کہ ایک بندہ بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے رخصت دی ہے بیٹھ کر نماز پڑھیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈریے. یہ نہیں کہ آپ کہیں ہر حال میں میں نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے چاہے اس کے بعد آپ کو کوئی ہوش بھی نہ رہے بیماری کی وجہ سے. تو یہ شریعت کی رخصتیں ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور اسی مفہوم کی دوسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. اللہ اکبر. سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. تم وہی ہو جن کو بلایا جاتا تھا تاکہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، خرچ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض ایسے ہیں، من یہاں بعض کے معنی میں ہے، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جس نے بخل سے کام لیا تو وہ اپنی نفس کے لیے بخل کرے گا، اس کی بخیلی اس کی اپنی نفس کے لیے ہے. واللہ الغنی، واللہ الغنی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کیا ہے؟ غنی ہے. اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقراء ہو، تم محتاج ہو اور اللہ رب العزت غنی ہے. مطلب کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ مت سمجھیے کہ نعوذ باللہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں دین اسلام پر، یا نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں. جیسے بعض یہود و نصارہ میں سے بعض نے سمجھا کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کا رب، اللہ رب مسلمانوں کا جو رب ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے قرضہ لے رہے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو. اللہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر گئے پلٹ گئے تو اللہ تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے مثل نہیں ہوں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیت کریمہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 38. تو اس میں بھی بخل کا جو جود و سخاوت کے اپوزٹ جو برا اخلاق ہے، بخیلی کا، شح کا، تو ان دونوں آیات میں سورۃ التغابن کی 3 آیات جو ہم نے پڑھی اور سورۃ محمد کی آیت کے اندر اس کا وہ جو بری صفات ہے ان کا رد آ گیا، شح کا اور اسی طرح بخل کا. اگلی آیت ہے سورۃ الاسراء کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 26، 27 اور 28. اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے. والمسکین، اور مسکین کو. وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کیجئے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا نافرمان ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. یہ آیت چونکہ بالکل اس کا الگ ٹاپک ہے، اس وجہ سے ہمارے جو ٹاپک سے متعلق ہے وہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے.
پھر موضوع یعنی بہت پھیل جائے گا، اور ابھی ہمارا پورا چوتھا ٹاپک معاشرتی اصلاح باقی ہے، جو کہ بہت ہی مہم ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب، اصول، یہ ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا حکم دے دیا؟ قریبی رشتہ داروں کو دیجئے، مسکین کو دیجئے، اور مسافر کو دیجئے اگر وہ مسافر حالت سفر میں محتاج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک کلیہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے تو قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کیجئے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے ہیں تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے جو محتاج ہے، فقراء مساکین ہیں، ان سے ابتدا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے کہ صدقہ بھی جو ہے وہ اپنوں سے شروع کرنے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیہ، چھپے چھپے بھی، علانیہ طور پر بھی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، رات کو بھی دن کو بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ دیکھیے سخاوت کی تعریف میں کیا پڑھ کر آئے ہیں کہ سخاوت سے ارادہ ریٹرن کا نہ ہو، عوض کا ارادہ نہ ہو کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا۔ اللہ ہو، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، اعلانیہ چھپے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ بھی استدلال کیا کہ اللہ کی راہ میں دینا اعلانیہ طور پر بھی جائز ہے اور چھپ کر دینا بھی جائز ہے۔ دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ ضرورت کے مطابق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر حالت میں چھپ کر دینا ہی افضل ہے یا ہر حالت میں اعلانیہ ہی افضل ہے، دونوں کی اپنی اپنی مختلف حالتیں ہیں۔ مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مجلس میں میرے اعلان کرنے سے، میرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہو سکتی ہے اور وہ بھی ابتدا کر سکتے ہیں، تو آپ اعلانیہ کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ بھی صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں مال و دولت کو لیا کرتے تھے، کسی جنگ کے لیے یا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو دونوں طرح بالکل جائز ہے، سر و علانیہ۔ سر کا مطلب پوشیدہ اور اعلانیہ کا مطلب جو اردو میں اعلانیہ کہتے ہیں، کھلے عام۔ بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ یہ 5 آیات مکمل ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی طرف چلیں، ایک پول ہے آپ کے سامنے، لانچ ہونے والا ہے۔ عوض کے ساتھ بھی فائدہ پہنچانا جود و سخاوت ہی کہلائے گا۔ جود و سخاوت کی ایک قسم ہوگی کہ آپ کسی بدلے کے لالچ میں کہ مجھے کیا بدلائے گا آپ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی جود و سخاوت کہلائے گا۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے جی، صرف آپ نے جو ہوں گی 2 آپشن آپ کے سامنے لانچ ہونے والی ہیں، یعنی 4 آپشن ہوں گی، لیکن چونکہ یہ سوال کی 2 آپشن ہے تو آپ نے پہلی دونوں میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، صحیح ہے یا غلط، پہلی دونوں آپشن میں سے سلیکٹ کیجئے، صحیح ہے یا غلط۔ ماشاءاللہ صرف 10 سیکنڈ میں 50 کے قریب لوگوں کا جواب موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ باقی لوگ بھی پولنگ میں حصہ لیں، 10-15 سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس باقی ہے۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ میں نے 20 سیکنڈ کہہ کے آپ کو پورے 1 منٹ کا ٹائم دے دیا۔ ماشاءاللہ 64 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، باقی غالباً 40 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا واللہ عالم، آپ سب حصہ لیا کریں۔ اپنا رزلٹ دیکھیے، پولنگ رک گئی تو اپنا رزلٹ دیکھیے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے 49 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے۔ جنہوں نے کہا غلط، فالس، جنہوں نے کہا غلط، یہ آپشن درست نہیں ہے۔ عوض کے
عوض کے ساتھ فائدہ پہنچانا یہ جود و سخاوت نہیں کہلاتا. عوض کے ساتھ فائدہ پہنچانا، اور یہ بالکل ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. 15 لوگوں نے کہہ دیا صحیح ہے. 15 لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ صحیح ہے. البتہ 49 لوگوں کا جواب الحمدللہ بالکل درست ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اہمیت و فضیلت میں قرآن و سنت کے دلائل چل رہے ہیں. تو 4 احادیث ہم پڑھتے ہیں. احادیث کا میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیے. یہی سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں. کل انشاءاللہ آپ انہی سلائیڈ سے دوسروں کو یہی موضوعات پڑھائیں گے. ہماری طرف سے بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھائیے. ان سلائیڈز کو اپنی ٹیچنگ کے لیے استعمال کیجئے. اس وجہ سے اچھی طرح سے ترجمہ دیکھیے تاکہ آپ اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکیں. حدثنا شداد قال سمعت ابا امامہ. شداد کہتے ہیں میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، ایک صحابی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا جی؟ یبن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک. اے ابن آدم، اگر تو، فضل کا مطلب ہوتا ہے بقیہ مال، یعنی انسان کی ضرورت سے جو زائد چیز ہے وہ فضل کہلاتی ہے. آپ کی ضرورت سے زائد چیز کیا ہے؟ فضل. سوری. صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابن آدم، اگر تو اپنے بقیہ مال کو، مطلب اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد جو مال ہے، اگر تو اس کو خرچ کرے، خیر اللہ کا، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرُّ اللہ کا، اور اگر تو اپنے پاس اس کو روکے رکھے تو یہ تیرے لیے شر کا باعث ہے. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، اور کفاف پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی. کفاف کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تیرے پاس اتنا مال ہے جتنی تیری اور تیری اہل و عیال کی ضرورت ہے. اگر اتنا معاملہ ہے تو اس چیز پر تیری ملامت نہیں کی جائے گی. اور جو حکم دیا وَابْدَ بِمَنْ تَعُولُ، ان سے ابتدا کیجئے جو آپ کے عیال ہیں، آپ کے جو اہل و عیال ہیں، آپ کی عیالت کے اندر ہیں، ان سے ابتدا کیجئے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے، کوئی نیکی کمانی ہے، تو اپنے اہل و عیال سے ابتدا کیجئے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ ایک لقمہ بھی جو تو اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتا ہے، اس لقمے کے بھی بدلے میں تجھے اجر دیا جاتا ہے. بولے اس لقمے کے بدلے میں بھی تجھے اجر دیا جاتا ہے. کتنی یعنی عظیم، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کے بدلے میں بھی اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کی ضرورت، جو بنیادی ضروریات ہیں، رہن سہن کی، کھانے پینے کی، پہننے کی، آپ نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور ان کے بدلے میں بھی اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر ہے. حکم دیا کہ ابتدا بھی انہی سے کرو جو آپ کی پرورش میں ہیں، آپ انہی سے ابتدا کیجئے. آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں. بڑا خوبصورت یعنی یہ شریعت اسلامیہ کا کنسیپٹ ہے. یقین جانیں کہ گھنٹوں مزدوری کرنے والوں کو ان کی مزدوری کرنا ثواب کا باعث ہو سکتا ہے اگر اس حدیث کو وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک ایک لقمے کے بدلے میں، ایک ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اللہ رب العزت اجر عطا کرتا ہے. اور مجھے جب بھی یعنی اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کی کہ کسی کمپنی میں جا کر، کسی جگہ ورکر سے جہاں ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں ان سے جا کر ان کو نصیحت کرنے کا اتفاق ہوا سعودی عرب میں رہنے کے دوران، تو یعنی یہ میں انہیں نصیحت لازمی کہتا تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر اگر یہاں ایام گزارے ہیں تو اس پر بھی اللہ سے اجر کی امید رکھیں کہ آپ حلال کی تلاش میں ہیں، اور آپ اپنے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَابْدَ بِمَنْ تَعُولُ، جو آپ کے زیر کفالت ہیں ان سے ابتدا کیجئے. اگر کچھ خرچ بھی کرنے ہیں تو سب سے پہلے ان پر کیجئے. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى،
اور اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث، اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، قال، حضرت انس کہتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کی احادیث ہیں، کئی احادیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت انس ہیں۔ اللہ اکبر، کئی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ اور میں نے کہا حضرت انس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جن کی والدہ نے اپنے بیٹے انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی کہ اللہ کے رسول یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بدلے میں یا اسلام میں جس چیز کا بھی آپ سے سوال کیا گیا آپ نے اس کو دیا، آپ نے اس کو دیا۔ اعطاہ، قال، کہتے ہیں فجاءہ رجل، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاعطاہ غنما بین جبلین، واقعہ ایسے ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، اتنا ریوڑ کہ اگر 2 پہاڑوں کے درمیان، یعنی اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ساری جگہ پر ہو چکی تھی اس ریوڑ سے۔ اب وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجھے دے دیجئے، اب دیکھیے یہ ساری بکریاں مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں اس کو دے دی۔ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْن فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہ اپنی قوم کی طرف گیا، اپنی قوم کی طرف واپس پلٹا اور کہا، اس نے جا کر فقال، کہا یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَ، اور ایک حدیث کے اندر لا یخشى الفقر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا یا فقر کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، جس چیز کا بھی آپ سے سوال کیا گیا آپ وہ دیتے۔ اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیلی قصہ موجود ہے، آپ لوگ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس شخص کی دعوت سے اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یعنی یہ جو سخاوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک پوری قوم کے لوگوں کا کہ اسلام میں داخلے کا سبب بن گیا، اور اس شخص اس سخاوت سے کتنا متاثر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جواد ہیں، اتنے سخی ہیں، جنہیں فقر و فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ چونکہ جود و سخاوت اچھے اخلاق پر دلالت کرتا ہے، مکارم الاخلاق سب سے بہترین اخلاق پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا، صرف کرنا، خرچ کرنا، روک کر رکھنا، بخل سے کام لینا، یہ برے اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق پر فائز ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم، جو سب سے عظیم اخلاق ہے، آپ اس درجے پر فائز ہیں۔ اگلی 2 حدیث کی طرف چلیے، 4 حدیث ہیں ہمارے ٹاپک میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اپنی زندگی میں یہی کہتا رہتا ہے، انما لہ من مالہ ثلاث، حالانکہ اس کی مال کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 اقسام ہیں۔ بندے کے مال کی کتنی اقسام ہیں؟ اونلی 3۔ نمبر 1 ما اکل فافنا، جس کو اس نے کھا لیا اپنی زندگی میں اور فنا کر دیا، مطلب جو کھا لیا وہ بچا تو نہیں، وہ فنا ہو گیا۔ نمبر 2 او لبس فابلا، یا اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، مطلب لباس ہے، کھانا پہننا، اب اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یہ اس کے مال کی دوسری قسم ہے۔ نمبر 3 او اعطا
فقتنا، ہاں تیسری قسم وہ ہے جو اس نے دیا اور جمع کر لیا، دیا اور جمع کر لیا. وما سوا ذالک فہو ذاہب، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ کیا ہے؟ فہو ذاہب، وہ بندہ تو جانے والا ہے. وتارکہ للناس، اور اس کو اپنے اور اس کو دیگر لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. مطلب چوتھی تو کوئی قسم نہیں ہے مال کی، چوتھی قسم تو وہ ہے جس مال کو وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑنے والا ہے، جس مال کو وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑنے والا ہے. اللہ اکبر. میں یعنی ایک اپنی ذاتی زندگی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے. کچھ دن پہلے ایک ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا جس جگہ کے بارے میں یعنی 100% یہ شور ہے کہ اس جگہ پر جو صاحب ہیں انہوں نے وہ جگہ قانونی یا شرعی طریقے سے حاصل نہیں کی خرید کر، بلکہ انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا. اب ایسا ہوا کہ قبضہ کرنے کے بعد پچھلے سال وہ جو قبضہ کرنے والے تھے اس جگہ پر انہوں نے جب گھر بنانا شروع کیا، گھر بننے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. کچھ دن پہلے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ان کا بیٹا اپنے گھر کے اندر پینٹ اور سفیدیاں وغیرہ کروا کر اس گھر کو تیار کر رہا تھا. تو انہیں بتلایا کہ آپ کے والد نے یہ گھر شروع کیا تھا، آپ اس کو مکمل کریں. تو انہوں نے بتایا کہ جی بالکل والد نے شروع کیا تھا، حالانکہ وہ جگہ نہ اس کی تھی نہ اس کے والد کی تھی. اب والد کہاں ہے؟ قبر کے اندر. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا بیٹا، جس کے کئی ایک گھر ہیں. یعنی والد نے ایک نہیں نہ جانے کتنے گھر اپنی اولاد کے لیے چھوڑے، اور ان میں سے یہ گھر بھی قبضے کی جگہ پر تھا. یقین جانے میں یعنی ایک لمحے کے لیے یہ حدیث ذہن کے اندر آ گئی کہ دیکھیں وہ یہ کہتا تھا پلاٹ، یہ مکان، یہ چیزیں میری ملکیت، میرا مال، اور آج وہ قبر میں حساب دے رہا ہے اور اس کی اولاد اس مال سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یعنی وہ اس مال میں سے کیا قبر میں لے کر گیا، یا اس مال نے اسے آخرت میں کیا فائدہ دیا. اللہ، بڑی ضروری بات ہے اگر ہم کمزور ایمان والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. چوتھی اور آخری حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی، بڑی خوبصورت حدیث ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی کوئی صدقہ کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں کرتا. یہ مت سمجھیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی ہو جائے گی. نمبر 2، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا اعزا، اور اللہ رب العزت بندے کو معافی سے عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. کوئی بندہ جو اللہ کے لیے کسی مسلمان کو معاف کرتا ہے، اللہ اس معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. نمبر 3، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو رفعت عطا کر دیتے ہیں. باقی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ عاجزی اور انکساری کا ایک پورا سیشن انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے کے سیشنز کے اندر آ رہا ہے، بلکہ جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ اس اخلاق حسنہ کورس کا، نیکسٹ غالباً سیچرڈے کو. چلیے جی، آج کے 5ویں اور آخری موضوع کی طرف جاتے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ جود و سخاوت کے ذریعے معاشرتی اصلاح. پہلے ہم یہ 5واں ٹاپک پڑھ لیتے ہیں. یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک کوئز آئے گا جس کا جواب آپ نے چیٹ میں یا کمنٹس میں دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ میں سے جو پوزیشن ہولڈر 20 لوگ ہیں ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا. جی، معاشرتی اصلاح کے اندر سب سے پہلی یہ چیز یاد رکھیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا وہ چلا گیا، مطلب جو اس نے دیا بس یہ چلا گیا. جو مال، جو صلاحیت، جو وقت اس نے اللہ کی راہ میں دیا، یہ مال تو بس گیا چلا گیا. نہیں، حالانکہ وہ گیا نہیں، وہ سیو ہو گیا، وہ بچ گیا، وہ سیو ہو گیا، وہ بچ گیا. اللہ اکبر. یہ یعنی آپ لوگ ایک ایسی نیکی بھی کیا کریں کہ جو نیکی کی بند لفافے کے اندر مہر لگا کے اللہ کی راہ میں بس آپ بھی بھول گئے، جس کے ساتھ کی وہ بھی بھول گیا، بس یہ نیکی آپ کی اللہ کے ہاں ہے. جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا، وہ چلا نہیں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مفہوم سمجھایا. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتی ہیں کہ ذبحوا شاتن، انہوں نے کوئی بکری ذبح کی. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بقی الا کتفھا، اے اللہ کے رسول یہ جو
بکری ہم نے ذبح کی تھی، اس کا بس ایک، وہ جسے آپ ران کہتے ہیں نا، ران یا کندھا، اس کی ایک ران رہ گئی ہے، باقی تو ایک ران باقی ہے، اور باقی سارا مال ہم نے تقسیم کر دیا۔ آپ سمجھے نا حضرت عائشہ کی بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول ایک ران ہمارے پاس باقی ہے، باقی سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے، کلھا قد بقیا، جتنا دے دیا وہ اصل میں باقی ہے، الا قاطفہ، سوائے اس ران کے، مطلب جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہے اصل میں باقی، اور جو ران اپنے پاس رکھی یہ تو باقی نہیں ہے، یہ تو تم کھا لو گے ہم کھا لیں گے، یہ تو باقی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور اسی مفہوم کی قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ ہے اصل میں اللہ کے پاس، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ دوسری، ہماری معاشرتی زندگی میں ایک اور بات جو قابل اصلاح ہے وہ یہ کہ نیکیاں کرنے کے لیے ہم آخری عمر کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، دیگر اعمال کے لیے آخری عمر کا انتظار کرتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول ایو صدقتی اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول اجر کے اعتبار سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ بڑا اور فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور تم صحیح سلامت ہو اور اس مال کی حرص بھی رکھتے ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتے بھی ہو، امیر ہونے کی خواہش بھی ہے، لیکن تو پھر ان تمام چیزوں کے باوجود تم اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو۔ یہ ہے سب سے افضل صدقہ۔ جب آپ کو مال کی خواہش ہے، آپ صحیح سلامت ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے کہ جب روح گلے میں آ گئی، اذا بلغت الحلقوم، جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا، قلت لفلان کذا لفلان کذا وقد کان لفلان، تو پھر آپ یہ کہیں کہ میرا فلاں جو بندہ ہے اس کو یہ دے دینا میرے مال میں سے، فلاں کو یہ دے دینا، حالانکہ وہ مال ان کا تھا ہی نہیں، وہ تو ورثاء کا تھا یا کسی اور کا تھا۔ تو یہ صدقہ فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ فضیلت والا صدقہ کیا ہے کہ آپ صحیح سلامت ہے، اس مال کی طمع لالچ رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر کے گھر والوں کو بھوکا رکھنا، فقر و فاقے پر رکھنا یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ابو امامہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان سے ابتدا کیجئے جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جو لوگ آپ کی کفالت میں ہیں آپ ان سے صدقے کی ابتدا کیجئے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ دینار ہے جسے آپ نے کوئی غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ دینار ہے جسے آپ نے کسی مسکین کو دینے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار ہے جسے آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ تو یہ 4 کیٹیگریز آ گئی، 4 طرح کے دینار ہیں، اللہ کی راہ میں، دوسرا غلام آزاد کرنے میں، تیسرا مساکین کو دینے میں، اور چوتھا اپنے اہل و عیال۔ تو فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان میں اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ دینار فضیلت والا ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہے۔ چوتھی چیز، سخاوت کی تعریف میں بھی یہ بات گزری ہے، حقیقی سخی وہ نہیں ہے، حقیقی جواد وہ نہیں ہے جو خوشی سے خرچ کرے اور خرچ کرنے سے دنیاوی مفاد
رکھے. تو حقیقی سخی کیا ہے کہ جو خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. مطلب اس وجہ سے وہ سخاوت نہیں دکھا رہا اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی صلاحیتوں کو، کسی طرح کی بھی سخاوت ہے وہ اس وجہ سے یہ سخاوت نہیں کر رہا کہ اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا، ریٹرن کیا آئے گا، عوض کیا ہے، بدلہ کیا ہے. ایک بڑا خوبصورت اس بارے میں قول ہے، بعض حکماء کی طرف یہ بات منسوب ہے. کہتے ہیں السخی من کان مسرونا ببذلہ، سب سے پہلے سخی وہ ہے جو خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خرچ کر کے آپ خود پریشان ہو جائیں کہ یہ میں نے کیا کیا، نہیں، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جائے. لا یلتمس عرض دنیاہ فیحبط عملہ، اس خرچ کرنے سے اس کا مقصد دنیا کا فائدہ نہ ہو، اس کے عمل کو برباد کر دیا جائے گا. ولا طلب مکافأہ، نہ ہی کوئی مد مقابل ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا آئے گا، اور نہ ہی، یعنی اگر وہ ایسے ہے نا کہ کسی ریٹرن کی وجہ سے وہ سخاوت دکھا رہا ہے، تو ایک مثال دی، بڑی خوبصورت مثال کہا ولا یکون مثلہ فیما اعطا مثل الصائد الذی یلقی یا یلقی الحب للطائر ولا یرید نفعا ولکن نفع نفسہ. ایک شکاری جو ہوتا ہے، صائد کہتے ہیں شکاری، ایک شکاری جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جسے آپ ہنٹر کہتے ہیں، شکاری، وہ ایک دانہ بھی اگر پھینکتا ہے تو اس کا مقصد اس دانے کے پھینکنے سے اجر یا کسی چیز کا فائدہ نہیں، بلکہ اپنی جان کو فائدہ پہنچانا آتا ہے کہ اس دانے کے بدلے میں کوئی پرندہ آئے گا، کوئی شکار آئے گا. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت مثال دی گئی کہ اس شکاری کی طرح نہ ہوئیے جو دانہ پھینک کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ دانہ پھینک کر اس پرندے کو فائدہ پہنچانے کا، یا جو بھی فائدے کا مستحق ہے اس کو فائدہ پہنچانے کا سوچئے، اور اپنی اس سخاوت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا نہ سوچئے. یہ ہے حقیقی سخاوت. بولے یہ ہے حقیقی سخاوت. پانچویں بات، سخاوت بھی دکھائیں اور اپنے دل میں ڈر بھی رکھیں کہ کہیں ہمارے یہ عمل ضائع نہ چلے جائیں. بڑی خوبصورتی اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں آپ کے سامنے، بلکہ میں نے جس چیز کی وضاحت کی ہے میں نے 6 نمبر کی وضاحت کر دی. 5 نمبر کی طرف واپس جاتے ہیں. سخاوت دکھائیں اور دل کے اندر ڈر بھی رکھیں کہ کہیں میری یہ سخاوت ضائع نہ چلی جائے، میری یہ سخاوت ضائع نہ چلی جائے. اپنے اعمال کی قبولیت کی بھی فکر ہونی چاہیے. یاد رکھیں مومن بندے کو 2 فکریں ہوتی ہیں، 2 سوچیں. نمبر 1 عمل کرنا ہے، نمبر 2 اس عمل کی حفاظت کرنی ہے، عمل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے. دیکھیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرنا، تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. حضرت یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں یا جو چوری کرتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر کیا جو فحاشی کے کام کرتے ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، تم آیت کریمہ کو سمجھی نہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ کرتے ہیں، سخاوت دکھاتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ يُقْبَلْ مِنْهُمْ، کہ کہیں ایسا نہ ان سے قبول ہی نہ کیا جائے.
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سخاوت دکھاتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل ایسا نہ ہو قبول ہی نہ کیے جائیں۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی سخاوت دکھائیے اور اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نمبر 5، قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے اخلاص اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ جو ہے اس نے این جی اوز کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کی مدد کی، زمین پر بسنے والے لاکھوں افراد کو اس نے فائدہ پہنچایا، تو کیا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ اس کو جنت نہیں ملے گی اس کے اس عمل کے بدلے میں؟ اللہ اکبر، اپنے اس کنسیپٹ کو آج کلیئر کر لیجئے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا ان کو کوئی جنت کوئی اجر و ثواب؟ اللہ اکبر، حدیث پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، اور اللہ اکبر آج کے سیشن میں یعنی یہ اتفاقاً ہے کہ جو اکثر احادیث ہیں وہ صحیح مسلم سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، یہ جو ابن جدعان تھا مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بڑے اچھے اخلاق والا تھا، اخلاق سے مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، کان فی الجاہلیہ مطلب اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، یصل الرحمہ رشتہ داریوں کو ملاتا تھا، ویطعم المسکین مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، فہل ذاک نافعہ، کیا یہ چیز اس کو فائدہ دے گی؟ اللہ کے رسول وہ اتنے اچھے کام کیا کرتا تھا، رشتہ داریوں کو ملایا کرتا تھا، وہ کھانا کھلایا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول کیا یہ بات اس کو فائدہ دے گی؟ اللہ اکبر۔ سیم یہی جو سوال ہے کہ وہ شخص انسانیت کی خدمت کر رہے، کیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی، اجر و ثواب یا اللہ کے ہاں جنت یا کوئی بدلہ؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، یہ چیز اسے فائدہ نہیں دے گی، مطلب اگر وہ اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ انہو لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ مطلب اس سے مراد اسلام ہے کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کیا کرتا تھا اگر وہ اسلام نہیں لایا تو یہ چیز اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اور سیم جو ایک جس سے آپ کے اردو میں کئی محاورے بھی ہیں، حاتم تائی کے، جو کثرت سے خرچ کرنے والے تھے، انفاق، ان کے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے والد کے بارے میں، وہ تو بہت نیک کام کیا کرتے تھے، اچھے کام مطلب کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، رشتہ داریاں ملاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بتایا، عدی بن حاتم کو، کہ وہ جس مقصد کے لیے کرتے تھے وہ تو حاصل ہو چکا، مطلب وہ اپنی شہرت کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ سخی، پورے عرب کے اندر وہ سخی مشہور ہو جائیں، اور یہ کام ہو چکا۔ عرب کے لوگ حاتم کو سخی کے نام سے، سخی کے وصف سے جانتے ہیں، یہ کام ہو چکا، یہی ان کا مقصد تھا، یہ ان کو مل گیا۔ ان کا مقصد کوئی جنت کا حصول یا اللہ سے اجر پانا تو نہیں تھا، ایمان یا اسلام وہ نہیں لائے تو ان کو کیسے اجر مل سکتا ہے؟ تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی کفر پر رہتے ہوئے جتنی بھی انسانیت کی خدمت کر لے، بس جو اس کا مقصد تھا انسانیت کی خدمت سے، اگر اپنے این جی اوز کا نام، اپنا نام، اپنے ملک کا نام، جو کچھ بھی مقصد تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بعض کفار دنیا کے اندر کتنا ان کو شہرت مل جاتی ہے ان کی انسانیت کی خدمت کی وجہ سے، ان کا یہ مقصد تھا، انہیں وہ مل گیا۔ اب نہ جنت پر ان کا ایمان تھا، نہ اجر و ثواب پر ان کا ایمان تھا، تو کس چیز کی جنت اور کیسا اجر و ثواب جو لوگ ان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں یا لوگ ان کے لیے سوال کرتے ہیں؟ آگے صحیح مسلم کی ایک حدیث، اس میں 3 اشخاص کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو عذاب دیا جائے گا، ان 3 لوگوں میں ایک وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اور ایک وہ عالم یا قاری قرآن جو قرآن اس لیے
پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑا عالم ہے، اس وجہ سے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا. مطلب اس کا مقصد ریاکاری تھی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھا. اور تیسرا جو شخص ہے ہمارے موضوع سے متعلق، اس کو اللہ نے مال دیا وسعت کے ساتھ، اس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی. اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فی الا انفقت فیہا لک، اے اللہ جس راہ میں بھی تو مال کو خرچ کرنا پسند کرتا تھا، اے اللہ میں نے اس راہ میں مال کو خرچ کیا. قال، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلت، بلکہ تو نے تو اس مقصد سے کیا تھا لیقال، تاکہ یہ کہا جائے ہوا جواد، وہ بڑا سخی ہے. فقط قیل، تو ٹھیک ہے دنیا میں باتیں ہو گئیں تیری سخاوت کی. ثم امر به فصحب على وجهه ثم القی فی النار، پھر اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اور اس کو اوندا منہ کر کے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے 5 موضوعات ہم نے مکمل کیے. اب آپ سے یہ سوال ہے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے. چیٹ کے اندر یا کمنٹس کے اندر آپ لوگ جواب دیجئے کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں جود و سخاوت کا وصف پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. چیٹ کے اندر، کمنٹ کے اندر، اور جلدی میں نہ لکھیے، کمپلیٹ آنسر کو لکھیے، کمپلیٹ آنسر کو لکھیے، مکمل کر کے لکھیے تاکہ ہمیں بھی آپ کا جواب آئے. میں نے کہا تھا آپ کی چیٹ سیو ہوتی ہے، آپ کی بہت مفید باتیں ہیں جو بعد میں اس سلائیڈ کا حصہ بھی بن سکتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا کرے. تو آپ لوگ کمنٹ اور چیٹ کے اندر لکھیے. 1 سے 2 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہے. ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو چکے ہیں. 4 لوگوں کی طرف سے جوابات آ چکے ہیں. فریحہ ہیں ان کی طرف سے، حافظہ خنسہ ہیں، عاطف واجد صاحب ہیں، سبیحہ ہیں، علینا ہیں، نور العین ہیں. ان سب کی طرف سے جوابات آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جوابات آ رہے ہیں. نیت خالص ہو، اللہ پر ایمان، آخرت کا کنسیپٹ ہو، جنت جہنم پر یقین ہو، بچوں سے ان کے ہاتھ سے غریبوں کو دینا. ماشاءاللہ عاطف صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیے، اللہ کی راہ میں دیجئے. یہ سب سے بہترین بات ہے. ماشاءاللہ اپنی نیت کو خالص کر کے ان کے ہاتھوں سے صدقہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. صدقے کے فضائل بتا کر بالکل ٹھیک کہا آپ نے. رشتہ داروں کا حق ادا کریں، رشتوں کو جوڑنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میں سے 30 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہو چکے ہیں. الحمدللہ اسوہ حسنہ پر عمل، اخلاص کے ساتھ ان کو ان کے پاکٹ منی سے صدقے کی عادت. بہت اچھی بات کی. ایمان عامر ہے آپ نے کہ ان کی پاکٹ منی سے ان کو صدقے کی عادت ڈلوائی جائے. ٹو گیو دیم ٹو نالج آف قرآن اینڈ سنہ. بارک اللہ فیکم. اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ان کے سامنے جود و سخاوت کی پریکٹس کر کے. بالکل آپ نے درست بات کی. خود عمل کریں گے تو بچے والدین کا عکس ہوتے ہیں. بالکل سسٹر ساجدہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ڈیلی گیو ہم سم صدقہ ریگولرلی شیئر فوڈ اینڈ بلونگ ود ادر. جی بالکل ان کو روزانہ بیسس پر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا جائے. اور میں چند ایسے والدین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بچوں کو صدقہ و خیرات پر پابند کرنے کے لیے، ان کی عادت ڈالنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا کہ ایک باکس رکھ دیا کہ روزانہ اپنی پاکٹ منی سے آپ نے اس میں کچھ حصہ نکالنا ہے اور پھر وہ حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو بچے ماشاءاللہ ان کی پوری زندگی کی ایک عادت بن گئی. تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایسی عادات کا پابند بنائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. ماشاءاللہ آپ میں سے غالباً کوئی 70 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے کمنٹ زوم پر موصول ہوئے، فیس بک وغیرہ کے اس کے علاوہ ہیں. احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. جی تو چلیے الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سیشن مکمل ہوا. تو اب
آپ میں سے جو پوزیشن ہولڈر لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارا گزشتہ سیشن تھا اس کے اندر پوزیشن ہولڈر جو لوگ ہیں ان کے نام بھی دیکھ لیجئے. ناموں کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. اس سے پہلے ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ میں ریکارڈنگ بھی کلوز کر دوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.